मुक़द्दस बंदगियाँ सैयद अली शिकरी नदीम करामात आलिया से अदबन इल्तिमास करता हूँ कि इस जलसे को मुखातिब करें। सालिक कुली के इन अशार से उन्हें दावत खिताब देता हूँ। कभी रूहे यकीन सानी महदी की सूरत में, कभी जाने अक़ीदत हूँ मैं शक्ल शाह नेमत में, कभी अब्दीनिया हूँ दी और ईमान की हिफाजत में, कभी सिद्दीक हो जाता हूँ मैं शौक़ शहादत में। सुभान अल्लाह। मोहम्मद और अंग्रेज अलाई बन के आता हूँ। हज़रत सैयद आदम फरमानिया खुमीरी साहब क़िबला। اس پروردگار عالم کے لیے سچا وعدہ جس کی ذات واحد لا شریک ہے، جس کی ذات خالق کائنات ہے، جس کی ذات قادر مطلق ہے، اور جس کی ذات عادل مطلق ہے۔ مقدس درود السلام وجہ تخلیق کائنات، نور خدا، افضل الانبیاء، رحمت للعالمین، مراد المشتاقین، راحت العاشقین، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سید الاولیاء مبین کلام اللہ امام آخر الزمان حضرت میرا سید محمد مہدی موعود خاتم ولایت محمد آخر داعش پر تشریف فرما، مشائخین کرام و فقراء محترم، حاضرین محفل، پیارے بچوں، پسِ پردہ سننے والی دوستان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ آج کا یہ عظیم موقع جس کو شہادت عظمت شہادت 150 سالہ جلسہ عام حضرت عبدی میاں شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے۔ قابل توجہ اور قابل غور
یہ بات ہے کہ تاریخ کا یہ اہم جلسہ اپنا ایک مقام بنانے والا ہے. کیونکہ اس جلسے کی خاص بات یہ ہے کہ نوجوانوں نے قوم مہدویہ جنہوں نے بڑی جدوجہد بڑی کاوشوں سے تمام اداروں کو ایک جگہ جمع کر دیا. میں کچھ اس انداز سے ان کو یاد کروں گا کہ دلدار نوجوانوں نے تمام اداروں کو متحد کر کر اتحاد کی میراث کر دی. دلدار نوجوانوں نے تمام اداروں کو متحد کر کر اتحاد کی میراث کر دی. قابل مبارکباد ہے یہ نوجوانان مہدویہ جنہوں نے اس عظیم جلسے کا اہتمام کیا، کیونکہ ایک عرصے کے بعد دیکھا یہ گیا ہے کہ تقریباً مشائخین داعش پر تشریف فرما ہے، کوئی باہر سے ہے، کوئی یہیں کے ہے، اور کئی ایسے چاہنے والے ہیں جنہیں شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جنہوں نے اپنا وقت نکال کر اس جلسے میں شرکت کی. سبحان اللہ. الحمدللہ یہ اجر ان تمام کو میسر ہوگا. حضرات محترم، مجھ ناچیز کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں، یہ ابو شہید رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی تصرف ہے جو مجھے یہ اعزاز بخشا گیا کہ میں آج اس جلسے کو مخاطب کروں. سوال یہ ہے کہ جلسہ کس کا منایا جائے؟ اب جہاں پر کسی شہید کا ذکر ہو وہاں پر وہ شہید صرف اکیلا موجود نہیں رہتا بلکہ تمام شہداء کی روحانیاں یہاں پر موجود ہو جاتی. ایک شہید کی عظمت اور اس کی شان کا عالم یہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس انداز سے یاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یعنی اور ان کو تم یہ نہ کہو کہ وہ صرف مر گئے ہیں جو اللہ شہید ہوئے ہیں. اللہ فرما رہا ہے وہ خالق کائنات کی اشارت فرما رہا ہے جس کی ذات باقی رہنے والی ہے. وہ باقی اپنے باقیوں کو یاد کرتے ہوئے یہ اشارت فرما رہا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو، شہید زندہ جاوید. سبحان اللہ. معلوم یہ ہوا کہ شہداء کی یاد وہی مناتے ہیں جن کی روحیں زندہ ہوتی ہیں. سبحان اللہ. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شہداء کا جشن نہیں ہونا تو یہی چاہیے، جو باقی ہے ان کی ہی یاد ہوتی ہے. الحمدللہ تو آج ایسے شہید کی ہم یاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے شہداؤں کو یاد فرمایا ہے. اور غور کریں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور عظیم ہے اور کعب بن اشرف کو دعوت سلام دی گئی تو کعب بن اشرف نے جواب یہ فرمایا کہ نحن اپنا اللہ احبہ، ہم تو اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ خدائے بزرگ کو بڑھ کر تو کعب بن اشرف کا وہ جواب ناگوار گزرا تو آیت قرآنی نازل فرما دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے ارشاد فرماتے ہوئے کہا کہ اے محبوب تم انہیں ارشاد فرما دینا کہ جو کوئی بھی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ارشاد فرما دیجئے کہ جو کوئی بھی اپنے آپ کو اللہ کا تابع فرما سمجھتا ہے اس کے ذہن و گمان کے افکار کو آپ کھول دیں. آپ اس سے یہ ارشاد فرما دیں کہ اے دعویٰ کرنے والے جب تک کہ تو میرا فرمانبردار نہ ہوگا اس وقت تک خدا کا غفور رحیم نہیں پائے گا. معلوم یہ ہوا چاہے دنیا ہو یا آخرت ہو اس میں اگر اجر عظیم پانا ہے تو اتباع محمد
سبحان اللہ۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں شہادت کا بڑا معیار ہے، اسلام میں شہادت کی بڑی عزت ہے۔ آپ دیکھیں اتباع محمد رسول اللہ کے جذبے میں جو سرشار ہوتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے، تاریخ کے آراف کو پلٹتے ہیں، کچھ ایمان کو تازہ کرتے ہیں، پہلے ایمان کی طہارت تو ہو، پھر جا کر ایمان کو کامل کریں گے انشاءاللہ۔ غور کرنے والی بات یہ ہے، اصحاب رسول اللہ کے زمرے میں ایسے عاشقوں کا مجموعہ تھا، ایسے عاشقوں کا مجموعہ تھا کہ حضرت وہب بن کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے فدائی تھے، ایسے فرمانبردار تھے، ماں نے بلا کر کہا آپ ایک ماں کا کردار دیکھیں، پھر ایک بیٹی کے بیٹے کی فرمانبرداری دیکھیں۔ ماں نے بلا کر کہا کہ اے کعب، تم کو چاہیے کہ تم اہل بیت پار کر اپنی جان کو قربان کر دینا۔ جیسے ہی ماں کا حکم پایا، حضرت وہب بن کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں جا کر اپنے جوہر بتاتے ہیں، کئی ایک زخم اپنے اوپر لیتے ہیں، پھر ماں کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں۔ آپ غور کریں، ماں کی بارگاہ میں جب رجوع ہوتے ہیں، ماں سے یہ کہا کہ کیا اماں جان آپ مجھ سے راضی ہوئی ہے یا نہیں ہے؟ قربان جائیے اس ماں پر کہ جس نے یہ جواب عنایت کیا۔ حضرت وہب بن کلبی کی والدہ نے کہا کہ وہب، میری خوشی کی میراث تو اس وقت ہوگی جب تم اہل بیت اطہار کی محبت میں اپنے سر کو قلم کراؤ گے۔ سبحان اللہ۔ معلوم یہ ہوا یہ ماں کا سلسلہ وہیں سے شروع ہے۔ ماں کی گود ہی ہوتی ہے جو ایک بچے کو ہونہار کامیاب مسلمان اور مومن بناتی ہے۔ وہاں سے ماں کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ غور کریں، جیسے ہی آپ کی ماں نے یہ جملہ آپ کو رسید فرمایا، آپ پھر میدان کارزار میں جاتے ہیں اور شہادت کا جام نوش فرماتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا شہید ہونے والا یہ سلسلہ اب سے جب سے نہیں بلکہ ابتدائے اسلام سے ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ اسلام کی بقا کے لیے ہر کسی کو تیار رہنا ہے کہ کب کس کا نام، کس کا موقع میسر ہو جائے، اپنے اسلام کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے سروں کی قربانی ہو یا اپنے نفس کی قربانی ہو، اس کے لیے ہمیں تیار ہے۔ سبحان اللہ۔ برادران محترم، غور کرنے والی بات یہ ہے، یہ شہادتوں کا سلسلہ رکا نہیں۔ آپ دور ولایت میں آ جائیے، دور ولایت میں آ جائیے، وہ رنگریز بچے میاں کبیر اور میاں اسماعیل دو غور کریں، ایمانداری کا تقاضا یہ ہے، ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم نے خدا کی ذات کو واحد مانا ہے تو ہمیں اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا پڑے گا۔ اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا ہے تو آپ کی رسالت کو سر خم کرتے ہوئے تسلیم کرنا پڑے گا۔ پھر چاہے تصدیق مہدی کی بات ہو یا ایمان و عقیدے کی بات ہو، جب ہم نے ایک چیز کا اقرار کر لیا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ وفاداری نبھانی پڑے گی۔ وہ رنگریز بچے، کم عمر کم سن بچے جو اپنی رنگ کی دکان پر بیٹھ کر کپڑوں کو رنگتے تھے، جب سلطنت گجرات کے کچھ سپاہیوں نے آ کر ان سے سوال کیا تو وہ قابل مبارکباد، وہ ظرف والی ماں، رنگریز بچوں کی ماں، وہ محترمہ بیوی نے فرمایا کہ اے میرے پیارے بچوں، خبردار رہنا کہ اگر تم تصدیق مہدی سے منحرف نہ ہونا، اگر تم پس و پیش کرو گے تو قیامت کے دن تمہارا پست ہوگا۔ یہ جذبہ، یہ حوصلہ ہم کو کہاں سے مل رہا ہے؟ اللہ والوں سے مل رہا ہے، کیونکہ شہداء کے متعلق علماء سلف الصالحین نے اپنا ایک مذہب بنایا ہے کہ شہداؤں کی جو کیفیت ہوتی ہے، شہید کا جو معاملہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایسی نعمتوں سے عنایت فرمایا ہے کہ وہ اپنے جسم کے ساتھ، چاہے وہ آسمان ہو یا زمین ہو یا جنت ہو، کہیں پر بھی آ جا سکتے ہیں۔ شہید کو ہم زندہ جاوید کہتے ہیں، اس کا مفہوم ہمارے نظر آ رہا ہے کہ شہید وہ ہے جس کو وہ عظمت ملتی ہے کہ وہ اپنے جسموں کے ساتھ، چاہے وہ آسمان کا معاملہ ہو یا زمین کا معاملہ ہو یا پھر جنت کا معاملہ ہو، وہ کہیں پر بھی آ جا سکتا ہے۔ یعنی شہید کو وہ اختیار دیا گیا
کو ہم بڑے کیلیبر کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور شہید کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے دوستوں کی امداد کرتے ہیں. شہید اپنے دوستوں کی امداد کرتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ ہم ایسے زندہ جاوید کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. تو معلوم ہونا یہ چاہیے کہ حضرت عبد المیاں شہید رحمۃ اللہ علیہ کا یہ 150 سالہ عظمت شہادت کی یاد جو منائی جا رہی ہے، ہم تو یہاں جلسے کی شکل میں منا رہے ہیں. آپ چاہے حضرت شاہ قاسم کے دائرے میں چلے جائیں یا شاہ مخلص کے دائرے میں چلے جائیں یا شاہ ابراہیم یا شاہ عبد الکریم نوری یا شکر میاں صاحب یا راج محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کے دائرے میں چلے جائیں، ہر جگہ آپ اس شہید کی یاد منائی جا رہی ہے سبحان اللہ. جس نے نام مہدی پر اپنے سر کو قربان کر دیا ہے. حالات کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت عبد المیاں شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو علم و تصوف سے بھی واقف، ظاہری اور باطنی علوم سے بھی واقف، حضرت عبد المیاں شہید رحمۃ اللہ علیہ 17 سالہ نوجوان سے، اور یہ 17 سالہ نوجوانی کی جو کیفیت ہوتی ہے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک نوجوان اس عمر میں کیا کیفیت کا ہوتا ہے. مگر یہ خدا داد صلاحیت گروہ مذہبیہ کو میسر ہے، کیونکہ یہ عبد المیاں شہید رحمۃ اللہ علیہ 17 سال کے تھے تو یہ 17 سالہ عمر ہم کو 500 سال اوپر لے جاتی ہے. اور زندگی میں شاہ تنویر صدیق ولایت حامل امانت کی عمر 17 سال کی تھی جس وقت آپ کے نانا ملک نصیر الدین مبادل ملک نے کہا تھا کہ میاں سید تنویر اپنے باپ کے منصب کو حاصل کر لو. خدا کی قسم وہ 17 سالہ نوجوان سید تنویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا کو جواب دیا تھا کہ نانا جی ہم نے ہمارے خدا کو دیکھا ہے، ہم اپنے خدا کی نوکری کریں گے. معلوم یہ ہوا کہ مہدویوں کو یہ عطیہ ہے، یہ فیض ہے، یہ عطا اور یہ نیاز ہے کہ ہم اگر تھوڑی جستجو کر لیں تو خدا ہمارا ہے. سبحان اللہ. تھوڑی اگر جستجو کر لیں تو خدا ہمارا ہے، بشرطے کہ ہم نفس کا خلاف کریں، بشرطے کہ ہم اپنے وقت کو دین کے کاموں میں لگائیں، بشرطے کہ ہم اپنے ذہن کے غبار کو ختم کریں اور راہ راست پانے کی جستجو میں آ جائیں. برادران محترم، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ حضرت عبد المیاں شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو شہادت کا جام نوش فرمایا ہے، آپ نے ایسے ہی وہ جام نوش نہیں فرمایا بلکہ آپ کی سوجھ بوجھ اور دور اندیشی کو آپ ملاحظ کریں کہ آپ نے اس شہادت کے جام کو نوش فرمانے سے پہلے 51 فتوے آپ علماء اہل سنت سے لیے تھے. 51 فتوے علماء اہل سنت سے لیے تھے. تو آپ بے چین اور بے قرار تھے، آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی چین نہیں تھا. چین اسی کو نہیں ہوتا ہے جس کی روح بیدار ہوتی ہے، چین اسی کو میسر نہیں ہوتا جس کی روح بیدار ہوتی ہے. جو انسان بازرف ہوتا ہے اس کے ضرف کو ٹھیس پہنچتی ہے، ٹھیس کب پہنچتی ہے؟ جب ایمانیات یا اعتقادات کے معاملے میں اگر کوئی رساکشی کرے تو وہ ایمان والا بے چین اور بے قرار ہو کر اپنی زندگی کے سانسوں کا ایسے بے چین اور بے ساختہ انداز میں لیتا ہے کہ اسے کہیں چین میسر نہیں ہوتا. آپ غور کریں اسی بے چینی میں حضرت عبد المیاں شہید رحمۃ اللہ علیہ بے چین اور بے قرار ہے. کہیں پر آپ کو چین میسر نہیں ہے. آپ کو اور انسان کی بے چینی، ایک ایمان والے کی بے چینی یا تو قرآن میں ہے یا خدا کے ذکر میں ہے یا درود پاک کے نظرانے میں ہے یا پھر کسی صالح اللہ والے کی خدمت میں بیٹھ کر حاصل ہوتی ہے. بات توجہ کی ہے، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر ہمیں سکون میسر کہیں نہیں ہوتا تو 4 ایسے مقامات ہیں جہاں ہمیں سکون میسر ہوتا ہے. ایک تو خدا کی عبادت میں، دوسرا قرآن کی تلاوت میں، تیسرا ذکر خدا میں، چوتھا درود پاک کے نظرانے میں، اور 5واں جو ہے وہ کسی اللہ والے کی خدمت میں بیٹھنے سے ہوتا ہے. آپ غور کریں یہ تمام
کچھ ایسے اثرات نمایاں ہوئے، ایسی کیفیتیں آپ کو نمودار ہوئی کہ آپ نے نماز فجر سے فراغت کے بعد سیدھے اپنے گھر آئے اور آپ کے پاس تلاوت کے لیے قرآن میسر تھا۔ آج سن لیں کہ مہدوی صرف ذکر کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ خدا کے کلام کی تلاوت کرنے والا بھی ہوتا۔ وہ دنیا شہید رحمت اللہ علیہ نے ہمیں ایسا درس عنایت فرمایا ہے، آپ غور کریں کہ حضرت دنیا شہید رحمت اللہ علیہ ایک قرآن جو آپ کے پاس تلاوت کے لیے رکھا گیا تھا، وہ جس کو آپ روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، وہ قرآن آپ نے اپنے مرشد کی خدمت میں بیشتر فتن پیش فرما دی۔ پھر اس کے بعد آپ نے غسل کا اہتمام فرمایا، نئے کپڑے پہنے، آپ تیاری کو ملاحظ کریں۔ ان کی یہ تیاری ہم کو اپنے اعمال کی طرف توجہ کرواتی ہے کہ کیا ہم اپنے دین کے معاملات میں کسی قسم کی تیاری ہے؟ ہم کوئی تیاری نہیں ہے، ہم صرف باتوں کی جمع خرچ کر کے اپنے وقت کو گزار رہے ہیں۔ حضرت دین شہید رحمت اللہ علیہ نے نیا کپڑا زیب تن فرمایا، بتایا یہ گیا ہے کہ ایک ایسا پیازی رنگ کا کلیدار شملہ آپ سے بنا، سر پر باندھا، اور پیازی رنگ جو کہ خون کی علامت کو پیش کرتا ہے۔ آپ غور کریں، آپ اپنے مائنڈ کو جس انداز سے سیٹ اپ کیے ہوئے تھے، آپ نے اپنے ذہن کو جو بنایا تھا اس کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ آپ غور کریں، پھر والدہ کی خدمت میں قدم بوسی کر کے آپ نے دعا کے لیے گزارش فرمائی۔ ایک ماں وہ تھی جس نے یہ کہا تھا کہ میں تیرے خون یعنی تیری قربانی کو محسوس کر رہی ہوں، میں تیری قربانی چاہتی ہوں۔ وہ دور نبوت کا معاملہ تھا۔ اور ایک یہ ماں ہے جو دور ولایت کی ماں ہے۔ حضرت دنیا شہید رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا، بلکہ آنکھوں سے آپ نے سب کچھ ان کو سمجھا دیا کہ اے دنیا، ہماری دعا تمہارے ساتھ ہے، تم کارے خیر کے لیے تیار ہو کر اس کو انجام دینے چلے جاؤ۔ محترم حضرت دنیا شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت دنیا شہید رحمت اللہ علیہ نوجوانوں کے لیے ایک ایسی مشعلہ راہ ہے کہ اگر آپ ان کی سیرت، ان کے اعمال، ان کی ریاضت اور ان کے اوصاف کا اگر آپ بخودی جائزہ لے لیں تو یقیناً ہمیں ایمانداری آنے کے لیے حضرت دنیا شہید کی سیرت ہی کافی ہے۔ اگر ہم ان کی سیرت کو بغور مطالعہ کر لیں تو یقیناً ہمارے اندر ایمانداری، وفاداری کا جذبہ پیدا ہو کر ہم اپنے اعمال سے اس چیز کا اظہار کر سکیں گے۔ برادران محترم، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ حضرت دنیا شہید رحمت اللہ علیہ اپنی ماں سے اجازت لے کر گئے ہیں۔ آپ غور کریں کہ اس ماں نے جو کہ ایک لاتا بیٹا ہے، جس کو بڑی محبتوں سے پالا تھا، بڑے ناز و نیاز سے ان کو جو ہے تربیت دی تھی، وہ ایک بیٹا آ کر والدہ میں عرض کر رہا ہے کہ میں شہادت کا جذبہ لیا ہوا ہوں، میں شہادت کے شوق کا اختیار رکھتا ہوں۔ آپ غور کریں اس ماں کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی، کیونکہ وہ ماں جس نے بڑی محبتوں سے اپنے بیٹے کو پالا تھا۔ حضرات محترم، وہ محبت بڑی نگاہ اس ماں کی حضرت دنیا شہید پر ایسے اثر کر گئی کہ آپ نے حوصلہ اور بلند ہو گیا، آپ پہ استقامت اور آ گئی، کیونکہ ایک نوجوان کے لیے ماں ایک نایاب تحفہ ہے جو اللہ کی طرف سے میسر ہوا ہے، اور ایک انسان کی کامیابی کے لیے، ایک انسان کی کامیابی کے لیے اس ماں ہی کا دخل ہوتا ہے جو انسان کامیاب اور کامران ہوتا ہے۔ تو خدا کہ تاریخ کی مائیں ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں، تاریخ کی مائیں یہ سبق دے رہی ہے کہ ہم اپنی ماؤں کی تعظیم اور تکریم کریں، ہم ان کا ادب اور احترام کریں، ان کی تربیتوں کا حاصل مکمل ہم کے سامنے پیش کریں، ان ماؤں سے ہم وفاداری کریں، ان ماؤں کی خدمت کا حق ادا کریں، کیونکہ ماں کی ایک ایسا نایاب تحفہ ہے۔ غور کر لیں کہ جن کی مائیں ہیں وہ خوش قسمت ہیں، جن کے مائیں نہیں ہیں وہ ویران زندگی گزار رہے ہیں۔ غور کرنے والی بات یہ ہے، ماں سے محبت پیدا کرو، ماں کی فرمانبرداری کرو، ماں کی خدمت کا حق ادا کرو۔ اس کے ساتھ جب ماں تمہیں دعا کے بغیر بھی اس کی نظر تمہیں فرمان چاہتی ہے، سبحان اللہ۔ اگر ماں محبت بڑی نگاہ سے تمہیں دیکھ لے
तो वो माँ की मोहब्बत में परवान चढ़ाकर कामयाब और कामरान करती है। वही नजर अब्दुल्ला शहीद रहमतुल्लाह अलैह पर पड़ती है। हजरत अब्दुल्ला शहीद रहमतुल्लाह अलैह इस्तिखारा का वास्ते के लिए हुए आप निकलते हैं, सीधे शाही बंदा की तरफ जाते हैं और वो जो महबूबिया मदरसा था वहां पर जाकर आप नमाज मगरिब का इत्माम फरमाते हैं। आप गौर करें कि नमाज मगरिब का इत्माम फरमाते हैं। नमाज मगरिब वहां पर हो चुकी थी। जब लोग रफ्ता रफ्ता मस्जिद के बाहर आ रहे थे तो आपने अपनी नमाज का इत्माम फरमाया और देखा कि वो मलून अबू रजा ज़वाक़ा जिसने अब्दुल्ला शहीद की शहादत का जिम्मेदार है, जिसने महदविया तारीख को दागदार करने की नापाक कोशिश की थी, उसके खत का याद आने पर हजरत अब्दुल्ला शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने मगरिब का इत्माम फरमाया। और आप गौर करें कि हम ये समझते हैं कि अगर कोई नमाजी है, अगर कोई परहेजगार है तो अल्लाह का मुखालिफ बंदा है, अगर कोई कुरान पढ़ रहा है तो अल्लाह का मुखालिफ बंदा है। आप गौर करें अल्लाह का कलाम इस बात की गवाही दे रहा है। जब हजरत अब्दुल्ला शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज से फरागत हासिल करके जमा खां के करीब जब आप पहुंचे तो जमा खां उस वक्त शाह अब्दुल कादर के तर्जुमे कुरान को जो है तिलावत कर रहे थे। आप गौर करें कि जैसे ही हजरत अब्दुल्ला शहीद इसके करीब पहुंचते हैं वो कटार जो आपने साथ लिए हुए थे उस कटार से आपने अब्दुल्ला शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने उस जमा खां के गर्दन की तरफ एक ऐसा भार फरमाया कि उसके होश पड़ गए। फिर दूसरा बार आपने उसके सर पर मारा और तीसरा बार उसके इस बाजू पर मारा, वहीं पर वो ढेर हो गया। आप गौर करें कि जो अल्लाह की राह में चुने जाते हैं, जिनको अल्लाह पसंद कर लेता है, उनकी एक ही तरफ काफी है। मगर अब्दुल्ला शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने धीरे से जानदार वार फरमाए तो उस अब्दुल्ला शहीद का खून कुरान की आयत पर पहुंचा जहां पर मुफ्तिदीन का जिक्र हुआ है, मुफ्तिदीन पर लानत आई है। आप गौर करें कि अब्दुल्ला शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जब वार किया तो अतराफ और किनार के जो लोग थे वो सब करीब आ गए। उस वक्त शायद 52 या 54 उसके शागिर्द वहां पर मौजूद थे, उनके भाई वगैरह सब मौजूद थे। सब आने के बाद हजरत अब्दुल्ला शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कटार को उनकी तरफ फेंक कर अपने दोनों हाथ उठा दिए और आपने कहा कि बंदे को जो करना था बंदे ने वो काम अंजाम दे दिया है, अब तुम्हारा इख्तियार है, मुझे कुछ भी कर लो। ये हौसला, ये ताकत, ये रूहानियत उन्हीं को मैसर है जो हक के रास्ते को चुनते हैं और जो हक का रास्ता चुनते हैं उन्हीं के लिए परेशानियां होती है, उन्हीं के लिए आजमाइश होती है। लेकिन ये आजमाइश का सिलसिला दुनिया की हद तक ही है। जब आखिरत का मामला होता है तो ये लोग सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम के मुनाफिक हो जाते हैं, यानी उन लोगों पर अल्लाह के इनामात होते हैं जो अल्लाह की राह में अपने जानों को, अपने मालों को, अपनी औलादों को कुर्बान करते हैं। बिरादरान मोहतरम, तो गौर करने वाली बात यह है कि हज़रत अब्दुल्ला शहीद रहमतुल्लाह अलैह को अतराफ किनार से लोग आकर भेजते हैं। आपने कटार फेंकी और अपने अल्फाज को आपने इज़हार फरमा दिया कि बंदे ने अपना काम कर दिया है, बंदे ने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हें जो भी चाहता है कर लो। आपको गिरफ्तार कर दिया गया। फिर वहां से सालाना म्यूजियम पर जो आधार है वहां पर कोई जेल खाना कुछ था, वहां पे आपको खैर रखा गया, वहां पे आपको खैर रखा गया और 60 पर 7 दिन 66 दिन आपको जंजीरों में रखा गया। आप पर मशक्कत से ज्यादा, आपकी जान से ज्यादा जुल्म और ज़्यादती का मामला हुआ। 17 साल नौजवान, दुबले पतले नौजवान, नूरानी चेहरे वाले नौजवान जो 100 सलात के पाबंद हैं, जिनके ज़बान पर कुरान कलाम की आयतें हैं, जिनके दिल में अल्लाह का जिक्र है, जिनकी रूहानियत का ये आलम है कि बुजुर्गों से आपको न्याय आ रहा है, बुजुर्गों से आपको शाबाशी आ रही है, वो दुनिया में जुल्म और ज़्यादती का मामला हो रहा है। 66 दिन के बाद आपको
انداز سے شہید کر دیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ موسیٰ نبی کے پاس مشرقی سمت میں ایک گھڑا کھود کر آپ کو جو ہے دفن کر دیا جاتا ہے. مگر ہر دور میں یہ دیکھا گیا ہے جہاں کہیں بھی تاریخ مہدویہ شاہد ہے، تاریخ مہدویہ شاہد ہے، 550 سال کی تاریخ میں جب کبھی کہیں بھی کسی عاشق پر کوئی ظلم اور زیادتی اور جبر کا معاملہ ہوا ہے تو کوئی بھی ایک خدائی آگے بڑھ کر اپنی خدمت کا حق ادا لاتا ہے تو تاریخ میں محترم محمد حسین خان صاحب کا نام آتا ہے جو افغان پٹھان ہے. آپ غور کریں، پٹھانوں کی بھی ایک تاریخ ہے، پٹھانوں کو بھلا دینے والی چیز نہیں ہے، پٹھان بھی ایسے معیاری لوگ ہیں. آپ تاریخ اگر جائزہ لیتے ہیں تو میاں عبداللہ خان نیازی کا نام سر فہرست آتا ہے. وہ عبداللہ خان نیازی جنہوں نے شاہ نعمت سے بیعت حاصل کر کے آپ کے خلفاء میں آپ کا شمار ہوا تھا. وہ عبداللہ خان نیازی جنہوں نے اپنی صداقتوں کا، اپنی محبتوں کا پورا ثبوت دیا تھا اور آپ کے طریقہ کار کو دیکھ کر شیخ علائی نے حضرت کو قبول کیا تھا. آپ غور کریں کہ حضرت ابجنیہ شہید رحمت اللہ علیہ کہ اس لاش مبارک کو لینے کے لیے محترم حسین خان صاحب نے بڑی جدوجہد اور کاوشوں کے ساتھ آپ نے اس جسد مبارک کو اپنے یعنی قوم کے حوالے کرنے کے لیے جب عرضی پیش کی تو آپ کی عرضی کو قبولیت دے دی گئی اور آپ کا جسد مبارک ان شرائط پر دیا گیا کہ آدھی رات کے بعد دیا جائے گا. ایمان والوں کے لیے رات کے اندھیرے کی کوئی قید نہیں ہوتی، ایمان والوں کے لیے رات کے اندھیرے کی کوئی قید نہیں ہوتی. ایمان والا جہاں ہوتا ہے، جب ہوتا ہے، اس کے ایمان سے روشنی قائم ہو جاتی ہے، اس کے ایمان سے روشنی قائم ہو جاتی ہے. اور وہی ثبوت حضرت ابجنیہ شہید رحمت اللہ علیہ کے جسد مبارک سے ہمیں میسر ہوتی ہے. آپ غور کریں، بتایا یہ گیا تھا کہ آدھی رات کے بعد دیا جائے گا، پھر یہ بھی کہا گیا تھا، یہ پابند کیا گیا تھا کہ صرف 4 لوگ آئے اور آپ کو جسد مبارک پر لے کر جائے. ارے جن شہداؤں کی کیفیت مولا اعلیٰ کے فرشتے جانتے ہو، تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں اور ایک واقعے کے ساتھ ابجنیہ شہید رحمت اللہ علیہ کے واقعے کو میں مکمل کر رہا ہوں. آپ غور کریں، دور نبوت کا واقعہ ہے، دور نبوت کا واقعہ ہے. صحابی رسول اور وہ شہید صحابی جس کو تاریخ میں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے. 17 سالہ نوجوان جس کی شادی ہو کر صرف ایک ہی دن ہوا تھا، جس کی شادی کو صرف ایک ہی دن ہوا تھا. منادی مصطفیٰ حضرت بلال نے لگا دی کہ اے مسلمانوں، مدینے کے تحفظ کے لیے، مشرکین مکہ سے بچنے کے لیے جہاد کا اعلان ہو رہا ہے. فوراً آپ نے اپنی نیک بخت بی بی سے کہا کہ اے نیک بخت بی بی، مجھے دربار رسالت سے پیغام آ رہا ہے، لہذا میں اپنی زندگی کو خیر بات کرتا ہوں. غور کرے، 17 سالہ نوجوان ہے اور ایک دن کا دلہا ہے، ایک دن کا دلہا ہے. آپ غور کریں، وہ نئی میری دلہن آج نبی کا اظہار کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے عرض گزارتی ہے کہ اے حنظلہ، میں نے تمہارے لیے میرے ماں باپ کو چھوڑا، اے حنظلہ میں نے تمہارے لیے اپنے بہن بھائی کو چھوڑا، اے حنظلہ میں نے اپنی سہیلیوں کو چھوڑا، اے حنظلہ میں نے سب کچھ چھوڑا، تمہارے لیے چھوڑا اور تم مجھے چھوڑنے جا رہے ہو. اس ایمان والے حضرت حنظلہ کے جواب کو غور کریں، حضرت حنظلہ کے جواب کو غور کریں. آپ یہ فرماتے ہیں کہ اے نیک بخت بی بی، تو اب صبر کر لے، محشر میں تجھے شہید کی بیوی ہونے کا اعزاز ملے گا، ایک شہید کی بیوی ہونے کا اعزاز ملے گا. آپ غور کریں، بہرحال وہ بیوی، ایمان والی بیوی رضامندی کا اظہار کرتی ہے کیونکہ جہاد کے لیے بھی بیوی کی اجازت کی ضرورت ہے. جیسے ہی اجازت میسر ہو گئی، حضرت حنظلہ میدان کارزار میں جاتے ہیں، اپنے جوہر بتاتے ہیں، عشق رسول کے تقاضے کو پورا کر کر شہادت کا جام ناش کرواتے ہیں اور وہ جنگ احد مسلمانوں کے لیے کامیابی کا باعث ہوتی ہے. جب 14
असहाब किराम गए तो देखा गया कि तमाम के तमाम शहदा मैसर हो गए, लेकिन हजरत हंजला का लाशा मुबारक जमीन पर महसूस नहीं किया गया, कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। असहाब किराम ने जाकर बारगाहे मुस्तफा में शिकायत की। गौर करें, बारगाहे मुस्तफा में शिकायत हो रही है तो वो शिकायत खुदा को करती है। खुदा को मुस्तफा की बारगाह में शिकायत नहीं, इसका दुआ पसंद है, नारज़ा पसंद है। जब बारगाहे मुस्तफा में सहाबा ने जाकर शिकायत की कि या रसूल अल्लाह हजरत हंजला का लाशा नहीं मिल रहा है, असखुद मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए हैं, जानते भी हो कि मैदान अहद में कौन तशरीफ लाए हैं, दोनों जहां रसूल आ रहे हैं, सरवरे कायनात आ रहे हैं, रहमतुल लिल आलमीन आ रहे हैं, जिनके सत्ते में कायनात बनी है, वो सुल्तान में चैन छा रहे हैं। आप गौर करें, आप गौर करें, एक वली जहाँ होता है वो रहमत का खित्ता बन जाता है। जहाँ रहमतुल लिल आलमीन हो, खुदा की कुदरत, उसकी मोहब्बत, उसकी निवाजिशों का आलम क्या होगा, ईमान वाला ही अंदाजा। बिरादरान मोहतरम, मोहम्मद रसूलुल्लाह आज खुद तशरीफ लाते हैं। जैसे ही आप मैदान में आते हैं, सहाबा के मजबूर को मुखातिब होकर वो नबी गैबदान जिसको हर गैब की खबर है, ये हमारा ईमान है। वो नबी गैबदान जिसने एक खुतबे में इनायत फरमाया था। बाद लोग ये समझते हैं कि हुजूर को वही आती थी तो मालूम होता था, बात ऐसी नहीं है। वही उनके लिए आना ये आप और हम जैसे मुसलमानों को समझाने के वास्ते है। वो तो नूरे खुदा थे, खुदा सोचता था वो बात रसूल के सीने पे आ जाती थी, रसूल के खल पर आ जाती थी। ये ईमान रखने की जरूरत है। जब तक कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के इश्क को अपने सीने में उजागर नहीं करेंगे, उस वक्त तक मकाम महदी मौत हमको समझ में नहीं आ सकता। महदी के मुकाम को समझने के लिए महदी ख्वाहिशे मुस्तफा है, महदी ख्वाहिशे मुस्तफा है। मुस्तफा की ख्वाहिश को समझने के लिए पहले मुस्तफवी होना पड़ता है, सुभान अल्लाह, वाले बनना पड़ता है, तो जाकर महदी की अजमत और शान का एहसास होता है। सुभान अल्लाह। बिरादरान मोहतरम, गौर करने वाली बात यह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में तशरीफ लाते हैं। वो गैब की खबर देने वाले सरकार मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सहाबा को मुखातिब होते हुए आसमान की तरफ निगाह की और आपने ये फरमाया कि ऐ मेरे सहाबियों, मैं ये देख रहा हूं कि हंजला का गुस्ल मलाइका दे रहे हैं। वो शहीद जो अल्लाह की राह में अपने सर को कुर्बान किया था, फरमाने मुस्तफा को लब्बैक बोलकर अपनी जान को कुर्बान किया था, वो शहीद जब मैदान कारबार में आकर हुक्म रिसालत पर अपनी जान कुर्बान कर रहा है, तो उस शहीद के गुस्ल का एहतमाम मौलाए आला के फरिश्ते कर रहे हैं। तो आप यहाँ गौर करें कि हजरत अब्दुल्ला शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जिनको आधी रात को दिया गया, 4 लोगों की तहफ़्फ़ुज़ में दिया गया। अब वहां से जब मूसा नदी के किनारे से जब ये 4 लोग आपके जसदे मुबारक को लेकर निकले हैं, तो देखा ये गया, तारीख के आप शाहिद है, देखने वालों ने देखा तो उस चीज को खलम बंद कर दिया कि 1000 हासिल उस शहीद के जनाजे के पीछे रवा दवा है। एक ऐसा कारवां है ईमान वालों का जिसकी नूरानियत का आलम यह है कि तमाम की तमाम वो आधी रात जाकर भाषण में मुनव्वर हो गई थी। रात मोहतरम वहां से फिर सीधे उस दायरे मोहल्ला में हज़रत शाह कासिम मुस्तहदर दौर के दायरे में लाया जाता है। तजहीज़ और तकफीन का मामला मुकम्मल होता है। ये खास पहलू है इस जनाजे का, ये खास कैफियत है अब्दुल्ला शहीद के जनाजे की कि जब आपको सुपुर्दे खाक किया जाता है, सुपुर्दे खाक किया जाता है, आखिर में जब जमा फातिहा के लिए
تو خاندان کے لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کے اپنے مرشد اور خاندان کے لوگوں کے علاوہ کوئی تیسرا پاتا میسر نہیں. معلوم یہ ہوا کہ ایک شہید کے غم میں وہ ایسی مخلوق، اندیکھی مخلوق جس کو دکھتی نہیں، وہ فرشتے ہیں یا جنات میں کون ہے، وہ تمام کے تمام شہید کے جنازے میں شریک ہوئے اور آپ کی تجیز و تقسیم میں رہے. آپ غور کریں، جو لوگ اپنی جانوں کی فکر کیے بغیر اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتے ہیں، ان کا محافظ پروردگار ہو جاتا ہے. الحمدللہ. تو آج ہم تمام کو یہ سعادت میسر ہوئی ہے کہ آج نوجوانوں نے، قوم مہدویہ نے ایک ایسا گلدستہ تیار کر دیا ہے، ایک اتحاد کا ایسا گلدستہ تیار کر دیا ہے. میں ان تمام کمیٹیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ بات ضرور کہوں گا کہ جس حساب سے آج ہم سب ایک ہوئے ہیں، یہ گلدستہ قائم ہوا ہے. خدا اس گلدستے کو قائم رکھنے کی کوشش کرے، اس گلدستے کے پھولوں کو بکھرے نہ، بلکہ اگر کسی کو کسی سے غلطی ہے تو وہ اللہ کے واسطے دور کر کے سب ایک ہو جائے. ہم مہدوی ہیں تو ہم عمل سے بھی ایک مہدوی ہو، کردار سے بھی ایک مہدوی ہو، بات سے بھی ایک مہدوی ہو، نظریے سے بھی ایک مہدوی ہو، عقیدے سے بھی ایک مہدوی ہو، اور ایمان کے نام سے بھی ایک مہدوی ہو. مہدوی اس ایک فرد واحد کا نام ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا. مہدوی اس مومن کو کہا جاتا ہے جو ولایت کے جام کا ناش کرنے والا ہے. وہی کیفیت تھی حضرت حکیم شہید رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کی کہ آپ نے ولایت کے ایسے جام ناش فرمائے تھے. جب ایک یوم میں بیٹے آپ نے آ کر آپ سے شہادت کی خواہش اور قربان ہونے کا اظہار فرمایا تو آپ کی زبان میں کوئی جنبش نہیں تھی، بلکہ نظر سے آپ نے پورا سارا معاملہ مکمل فرما دیا. معاملہ یہ ہے کہ مہدویت بولنے بتانے والی نہیں ہے، مہدویت نظروں سے پلانے والی شراب ہے. سبحان اللہ. جس کو شراب الطہورہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے. ایک ایسی شراب ہے جس کی مستی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اس کے نشے میں ایمان والا غافل نہیں ہوتا، عاقل ہو جاتا ہے. سبحان. مہدویت کا جب حقیقی جام مل جاتا ہے نا، تب وہ غافل نہیں ہوتا بلکہ عاقل ہو جاتا ہے، مردہ زندہ ہو جاتا ہے. سبحان. وہ ایمان والا ہو جاتا ہے، بے ایمان ایمان والا ہو جاتا ہے، اور منافق موافق ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ ہماری تاریخ ہے. خدا را آپ تمام سے میں یہ گزارش کروں گا، اور چونکہ محترم مرشدین کرام بھی یہاں پر جلوہ فروز ہے، میں ان تمام سے مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں کہ برادران محترم آپ تمام بس اب یہاں سے ایک بات کا خیال رکھیں. آپ اب جنیا شہید رحمت اللہ علیہ کے چاہنے والوں ہو تو اب جنیا شہید کے چاہنے والوں تم پر ایک ذمہ داری اس شہادت کے بعد عائد ہو چکی ہے. وہ یہ کہ اپنی صفوں سے زماخہ والوں کو نکال دو. سبحان اللہ. اپنی صفوں سے زماخہ والوں کو نکال دو. اس وقت تک تمہارے مرکز میں، تمہارے دین و ایمان کے معاملات میں، تمہارے چال و چلن میں، تمہارے اعمال میں وہ صالحیت کا معاملہ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ منافقین کو اپنی صفوں سے نہ نکال دیا جائے، دو رنگی لوگوں کو اپنی صفوں سے نہ نکال دیا جائے. اسلام کو اور مہدویت کو نقصان اگر پہنچا ہے تو ان دو رنگی سواروں سے ہوا ہے، ان دو رنگی لوگوں سے ہوا ہے. تو آج ہم کو اب جمعہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جلسے کے پلیٹ فارم سے یہ عہد لے کر اتر ہے کہ ہم ایک اور نیک بنیں گے انشاءاللہ. پھر اپنی زندگی کو اپنے اصولوں کے مطابق چلائیں گے تو جا کر ہم کامیاب اور کامران ہوں گے. ہم کس قسم کی گواہیاں دیتے ہیں کہ میرے آقا فلاں ہے، میرے آقا فلاں ہے. غور کریں، یہ توجہ تو کریں کہ ان آقاؤں کی سیرت، ان آقاؤں کا کردار ہمارے دلوں میں اجاگر ہے یا نہیں ہے. ان آقاؤں کی تاثیر یہ ہے کہ آپ اس جگہ پر ایک قدم رکھ کر کے دیکھو کیسے دنیا شہید کی ہو جائے. آپ اپنی زندگی کو خیر بات کر کر اللہ کے پاس اپنی زندگی میں وقت کر دیں گے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ
اپنے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے ذلہ سے اور اہل بیت خاص اور مہدی موعود خاتم ولایت محمدیہ کے شفقت فیض سے اور خصوصاً حضرت امام شہید رحمۃ اللہ علیہ کے شفقت فیض سے آپ کی شہادت کی جو قبولیت کا معاملہ ہے اس کا 1000واں حصہ ہماری زندگیوں کے انصار میں قیمت فرما دے تاکہ ہماری زندگی کامیاب اور کامران ہو جائے. پروردگار ہماری جماعت میں ہمارے قوم میں ایسا اتحاد قائم و دائم کر دے کہ کبھی ختم نہیں ہونے والی محبت ہمارے دلوں کے میل دور ہو جائے, ہم سب ایک اور ایک ہو کر کامیاب اور کامران ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. سبحان اللہ.